گھر پر بیٹھا ARY دیکھ رہا تھا. ایسا ماحول بن گیا تھا جیسے مارشل لاء لگنے والا ہو. جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب. کہا میری خواہش ہے جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رہیں. کاش عدالتیں 5 جولائی کو کھلی ہوتی جب ضیاء الحق نے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا. کاش یہ عدالتیں 12 اکتوبر 1999 کو بھی کھلی ہوتی جب مشرف منتخب وزیر اعظم کو ہٹا رہا تھا. کسی نے PTI حکومت ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا امتحان ہوتا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوتی یا نہیں. پنجاب حکومت بانی PTI شاہ محمود قریشی اور دیگر کی ضمانت منسوخ کرانے سپریم کورٹ پہنچ گئی. 9 مئی کے 14 مقدمات میں ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بانی PTI شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید سمیت 57 ملزمان کی فہرست جمع کروا دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کارکنوں اور رہنماؤں کی ضمانت منظور کی تھی. پنجاب حکومت کی اپیل لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جرمانوں کے ساتھ خارج کر دی تھی. تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ. PTI کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی شرکت. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز بھی موجود. اسیران کی رہائی اور بڑھتی مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ. وفاقی کابینہ نے PTI پر پابندی. سابق صدر عارف الوی، قاسم سوری اور بانی PTI پر پابندی کا معاملہ مؤخر کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے معاملہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کابینہ میں لایا جائے گا. 9 مئی کو سیاسی ٹولے نے غدر مچایا. ملک کی جڑیں ہلانے میں کسر نہیں چھوڑی. آج وہ نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں. PTI کی ویب سائٹ سے سپہ سالار اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا دہشت گردی کی حالیہ لہر منظم سازش ہے جس میں ہمسایہ ملک کا کردار ہے. کالعدم TTP کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے. پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے. جرمنی اور لندن میں سفارت خانوں پر حملے افسوسناک ہیں. متعلقہ ملکوں کے سفیروں کو بلا کر ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے. اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. نو مئی کے 12 مقدمات میں بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ کے جج نے پروسیکیوٹر جنرل سے مکالمے میں کہا آپ مطمئن نہیں کر سکے کہ آخر ایسے کیا شواہد ہیں جن کی وجہ سے ریمانڈ دیا. یہ کہتے ہیں ایک کیس سے بری ہو جائیں تو دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. مطمئن کریں ریمانڈ لینے کا کیا جواز ہے. کل ان درخواستوں پر فیصلہ کر دیں گے. سماعت کل تک ملتوی. ATC لاہور کا شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کا حکم. آصف علی زرداری اور نواز شریف تاریخ کے غلط رخ پر کھڑے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے. حکومت عدالتی عدم استحکام پیدا کر رہی ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی PTI نہیں باہر سے لوگ کر رہے ہیں. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگا کر دیکھیں حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. چچا اور بھتیجی کی حکومتوں کے دن گنے جا چکے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا PTI پر پابندی لگائی گئی تو اگلی باری نون لیگ اور دوسروں کی ہوگی. ملک میں رہ کر غیر آئینی اقدامات کا مقابلہ کریں گے. جرم ثابت ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، ہوتا آیا ہے. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے میں بڑی ادب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی، ورنہ تو آپ کو کل کو تمام دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. یہ اعتراف جرم کا نہیں سزا کا وقت ہے. عدلیہ سے گزارش ہے مجرم کو سزا دینا پڑے گی. سزا نہ دی تو کل تمام دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن سیاسی اور دہشت گرد جماعت میں فرق ہونا چاہیے. ایک مجرم کو قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا. We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders.
I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law. अमरीकी महकमा खारजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. पाकिस्तान पर चीन का इन्हसार कम करने के लिए अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम से मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में हमें मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अफगानों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान हुकूमत तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करे। The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों में तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। मंगला डैम को नए टर्बाइंस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। सूबों के जस्टिस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए 1 अरब डॉलर फराहम कर रहे हैं। साफ पानी की फराहमी में 25 करोड़ डॉलर सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में भी सरमायाकारी करेंगे। हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। उस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब। कहा, अदालत का फैसला आ गया है। 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। वसीयत की पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बन जाते हैं। नून लीग का तो पूरा खानदान लगा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी तालीम, सेहत और जमहूरियत दुश्मन जमात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चंद लोगों के फायदे के लिए IPP से जालिमाना मुआहदे किए जो नाकाबिल कबूल हैं। मुआहदे असर नौ होने चाहिए। जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत ने रास्ता रोका तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। कराची को पानी फराहम करने वाला K4 मंसूबे के डिजाइन में खामियों का इंकशाफ। चेयरमैन वापटा ने कौमी असम्बली की कामा कमेटी को बताया, K4 पर विफाकी हुकूमत के 16 से 20 अरब रुपए जाया हो गए। पहले ओपन चैनल से पानी देने का मंसूबा था जो नाकाम हो गया। अब प्रेशर पाइप के जरिए पानी फराहमी का मंसूबा बनाया गया है। चेयरमैन कामा कमेटी का कहना था, पानी के मामले पर सिंध और पंजाब 2 बड़े हाथी हैं। इनकी लड़ाई में बलूचिस्तान रगड़ा जाता है। दफ्तर खारजा म्यांमार में 3 पाकिस्तानी मगवी नौजवानों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, नौजवानों की तलाश के लिए सिफारती चैनल्स को बुरुए कार लाया जाए। मगवी नौजवान थाईलैंड गए थे, जहां से मुबैना तौर पर म्यांमार ले जाकर अगवा किया गया। खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत को ईमान का लाजमी जुज़ करार दिया गया है।
احمدیوں کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین، قانون اور امن عامہ سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ 21 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اردو میں تحریر کیا۔ کہا 2019 کے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ ہرنائی کے ندی نالوں میں طغیانی، پنجاب جانے والی قومی شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند ہو گئی۔ گزشتہ شب کی بارش اور آبی ریلوں سے لورالئی اور موسیٰ خیل شاہراہ بھی متاثر، مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور اور اوکاڑا سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بہاول نگر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کو اطلاع تھی کوئی دہشت گردوں کی، تو اس پہ یہ ایک ہمارا آئی بی او ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک یہ دہشت گرد ابھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کنفرمیشن سے ہم لے لیں گے، لیکن ابھی یہی ایسے کچھ چیزیں ملی ہیں، اب اس پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ کراچی پولیس آفس حملے اور عباس ٹاؤن دھماکے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ ناردرن بائی پاس پر سی ٹی ڈی کی کارروائی، مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ کے مطابق عمر فاروق ماضی میں بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا تھا، ضمانت پر رہائی کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ بنوں میں تھانہ کینٹ کی حدود سے مسلح تنظیم کے مرکز پر پولیس کا چھاپا، 7 افراد گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ، دستی بم، کار اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ مسلح افراد کی جانب سے مزاحمت کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ لاہور میں بدلے کی خاطر سہیلی سے زیادتی کرانے والی ملزمہ گرفتار۔ کوٹ لکھپت پولیس نے ملزمہ کو بھائی کے گھر سے گرفتار کیا۔ متاثرہ خاتون اور ملزمہ فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ واقعے سے 2 روز قبل دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ ملزمہ یاسمین نے رنجش کی بنا